السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، یہ قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی چند آیتیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت و برکت حاصل کی ہے، یہ آیتیں دراصل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پسند کیا کہ اس کو قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے قرآن پاک کا حصہ بنا کر نازل فرما دیا، اور مسلمانوں کے لیے ان دعاؤں کا پڑھنا یقیناً ان کے لیے باعث برکت و سعادت ہے، اور ہمارے ہر کام میں آسانی مہیا ہو، ہمارا ہر کام برکت و سعادت کے ساتھ پورا ہو، اس کے لیے یہ دعائیں پڑھ لینا یقیناً موجب برکت ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال ان کی خدمت کی، ان کی بکریاں چرائیں، ان کے گھر کا کام کاج کیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا۔ پھر کچھ مدت قیام فرمانے کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے شہر مصر کی یاد آئی، تو وہ اپنی بیوی حضرت صفورہ علیہ السلام کو ساتھ لیے ہوئے وہ مدین سے مصر کی طرف واپس ہوئے۔ راستے میں رات کا موقع تھا، اور تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حاملہ بھی تھی، سخت ترین سردی تھی۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور آگ جلتے ہوئے دیکھی، نظر آیا کہ کہیں دور سے آگ، درخت کے اوپر کہیں آگ سی جل رہی۔ قرآن مجید نے اس کو کئی جگہ کئی الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں جا کے دیکھتا ہوں، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، وہاں سے تھوڑی سی بھی آگ لے کر آتا ہوں۔ یا راستہ معلوم کرنے کے لیے بھی تھا، جیسا کہ بعض کتابوں میں لکھتے ہیں اس زمانے میں تو نہ راستے تھے نہ کوئی نشانات تھے، تو آگ لینے کے بہانے اپنی بیوی کو ایک جگہ ٹھہرایا اور آگ لینے کے لیے اس طرف چل پڑے جہاں سے ان کو آگ نظر آئی تھی۔ وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ میں اس کو بیان فرمایا ہے
کہ ایک حد تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فخلعنا علیک، موسیٰ اپنے جوتے نکالو۔ حالانکہ وہ پہاڑ کوئی بنگلے میں نہیں داخل ہو رہے ہیں، اس وادی میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی تھی۔ فرمایا فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ اپنے جوتے نکالو، تم بڑی مقدس وادی طویٰ نامی وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جوتے نکالے اور جب اس درخت کے قریب پہنچے جہاں ان کو آگ سی نظر آئی تھی، دراصل وہ اللہ پاک کے انوارات کی تجلی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم تمہیں نبوت سے سرفراز کرتے ہیں۔ یہاں کوئی آگ واگ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ تجلی بشکل آگ بتا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور ان کو اپنی پیغمبری اور رسالت سے نوازا۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ پیغمبری سے بڑی، رسالت سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہے۔ آدمی محنت کر کے دنیا میں کچھ بھی کما سکتا ہے، دولت، حکومت، امارت، حتیٰ کہ ولایت بھی اگر آدمی محنت کرے تو ولی بھی بن سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی کوشش و محنت نہیں ہے جس کے کرنے کے بعد نبوت مل سکے۔ نبوت تو وہابی چیز ہے، اللہ جسے دینا چاہتے ہیں، جس کو نبی بنانا چاہتے ہیں، وہی نبی بن سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری دے دی تو یوں فرمایا موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس اور فرعون کی قوم کے پاس، انہوں نے بہت سر اٹھا رکھا ہے، ہمارے مقابلے میں وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، ہم نے اس کو حکومت دی، سلطنت دی، امارت دی، طاقت و قوت دی، تو وہ اس کے نشے میں آ کر انا ربکم الاعلی کہہ بیٹھا کہ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مامور کیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہماری دعوت لے کر فرعون کے دربار میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جس کو پیغمبر بنانا چاہتے ہیں اس کو بڑی سوجھ بوجھ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت وہ سمجھ گئے کہ مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ فرعون جیسے ظالم و جابر شخص جانتے تھے وہ، اس لیے کہ اس کے محل میں پلے تھے، اس کے گود میں پلے تھے، اس کی داڑھی پکڑ کر اس کو تھپڑ بھی مارا تھا بچپن میں، اس کے گود میں پیشاب کیا تھا، سب کچھ ان کو معلوم تھا۔ اور فرعون کے ظلم اور اس کے ستم اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو جو پریشان کرتا تھا سب معلوم تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اور دعائیں کرنی شروع کر دی۔ قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ آپ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈال چکے ہیں، میں آپ سے اتنا دعا مانگتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر فرما دے، رب اشرح لی صدری۔ ایک تو یہ دعا کی کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، پھر دوسری دعا فرمائی ویسر لی امری، جو کام آپ میرے سپرد کر رہے ہیں، جس کام کے کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں ذمہ لے کر، اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں کچھ تھوڑی سی لکونت ہے اسے تو دور کر دے۔ وہ بچپن میں ایسا ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے
ایک مرتبہ فرعون نے ان کو گود میں اٹھایا تو کہتے ہیں تاریخ میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فرعون جو داڑھی رکھے ہوئے تھا اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے تھپڑ مار دیا۔ فرعون کو ڈر سے کمکمانے لگا، خوف میں مبتلا ہو، کہنے لگا یہی لڑکا ہے جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، جس کی نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی، اسے مارو، قتل کرو۔ حضرت آسیہ دوڑی بھی آئیں، کہنے لگی چھوٹے بچے کی حرکت پہ آپ اتنا غصہ کیوں کرتے؟ لیکن فرعون کو اطمینان نہیں ہوا، اس نے کہا کہ اسے آزماؤ۔ تو ایک طرف ہیرے جواہرات رکھ دیے، ایک طرف آگ کے ڈلے رکھ دیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہیرے جواہرات سے زیادہ چمک آگ کے ڈلے میں ہوتی ہے، اور بچہ اسی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ کہ بہت چھوٹے بچے تھے، لیکن وہ پیغمبری کی خصوصیت لے کے پیدا ہوئے۔ انہوں نے بجائے آگ کے ہیروں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان سے تشریف لائے، حضرت موسیٰ کا ہاتھ اس طرح پکڑ کے آگ کی طرف پھیر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے ڈلے کو اٹھا کر منہ میں رکھا، زبان تھوڑا سا جل گئی، وہ لکونت تھی ان کی زبان۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ یہ لکونت لے کر فرعون کے دربار میں جاؤں؟ اس لیے میری زبان کی لکونت کو کھول دے، میں بات کر سکوں، اچھا تیری دعوت پیش کر سکوں، تیری توحید کی دعوت کا اعلان کر سکوں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ میری بات کو یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں شروع کی، یفقہوا قولی۔ ایک دعا یہ بھی فرمائے کہ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے مدد کرنے والا کوئی ایک ساتھی بھی عطا فرما دے۔ اور پھر آگے قرآن مجید میں ہے کہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت دینے کی گزارش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری دعاؤں کے سلسلے میں یوں فرمایا کہ موسیٰ تمہاری ساری دعائیں قبول ہو گئی، جاؤ ہم تمہارا سینہ بھی کھولے دیتے ہیں، تمہارے لیے یہ کام آسان کر دیتے ہیں کہ فرعون سے جا کر ٹکراؤ، دعوت دو، تمہاری زبان کو بھی کھول دیتے ہیں، تمہاری گزارش پر تمہارے بھائی ہارون کو ہم نبی بھی بنا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڑیلے پیغمبر ہیں، جو مانگا سب اللہ نے دے دیا، اور یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، اس رب العالمین کا فضل ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رات کی تاریکیوں میں اندھیرے میں کھڑے ہو کے جو اللہ سے مانگا تھا اس کو اللہ نے قرآن میں ظاہر کر دیا، ورنہ آپ کو ہم کو کیا پتا ہو کہ مصر کے راستے میں اندھیری رات میں حضرت موسیٰ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو سکھا دیا، بتا دیا۔ اب آپ بھی کوئی کام کرنا چاہو، اچھا کام، برا کام نہیں، غلط کام کے لیے یہ دعا نہیں پڑی جاتی، یاد رکھو۔ دکان کھولنا چاہتے ہیں، مکان کھولنا چاہتے ہیں، دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا دو اور یوں دعا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور پھر کام کرو، اللہ ایسے راستے کھولیں گے جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے کھولے۔ اللہ نے راستے بنائے اتنے بنائے کہ آخر میں دریائے نیل کو پھاڑ کر اس میں سے راستے بنا کے پار تک کرا دیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی کسی کام میں کوئی بھی ناکامی ہوتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سوجھ بوجھ کی کمی ہو سکتی ہے، شرح صدر نہیں ہے اس وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پہلی بات مانگی ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ جب سینہ کھل جاتا ہے، جب اللہ سینے کو کھول دیتے ہیں تو آدمی کام کرنے ایسا بڑھتا ہے کہ پہاڑوں سے ٹکرانے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب سینہ تنگ ہوتا ہے تو معمولی چھوٹے موٹے کافروں مشرکوں سے بھی ڈر جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے بھی ڈر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اللہ نے جتنا اعلیٰ درجے میں کھولا، دنیا میں کسی اور کا اتنا نہیں کھولا۔ اسی نے تو قرآن میں کہا، الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، اتنا کھولا، اتنا شرح صدر فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مکۃ المکرمہ میں کھڑے ہوئے، کوئی نہیں تھا، سب کے سب ہدایت سے دور، بتوں کے پجاری، ایک اللہ کو نہیں ماننے والے، جب اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو ساری قوم مخالف ہو گئی۔ 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں دعوت دی، لیکن آپ ساری مخالفتوں کے باوجود ڈٹے رہے۔ اور جب چچا ابو طالب کے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے اور یوں کہنے لگے کہ تم اپنے بھتیجے محمد کو روکو، یا ہمارے پتھر کے بتوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں جن کی ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں عبادت؟ تو چچا ابو طالب نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اللہ کے نبی کو بلایا، بٹھایا، کہا بھتیجے ساری قوم کی دشمنی تم نے مول لی، تم ذرا سوچو، تم اپنا کام خود کر لو، تم یہ دوسروں کو کیوں بلاتے ہو، دوسروں کو دعوت کیوں دیتے ہو؟ کہا چچا جان یہی تو میرا مشن ہے، میں اپنے کام سے رکنے والا نہیں۔ اگر میری قوم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے، تب بھی میں دعوت توحید سے رکنے والا نہیں ہوں۔ یہ عزم، یہ پہاڑ جیسا ارادہ کہاں سے پیدا ہوا؟ سینہ کھلا تبھی تو پیدا ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کو دیکھ کر، پختہ عزم کو دیکھ کر، چچا ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تم جو کرنا چاہو کرو، میں تمہارا ساتھ دوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو جاری رکھا، یہاں تک جاری رکھا کہ آخری جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو آپ کے سامنے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود تھے۔ یہ سب نتیجہ ہے اس شرح صدر کا جو اللہ نے آپ کو دیا تھا، الم نشرح لک صدرک۔ آپ بھی اپنا سینہ کھلوائیے۔ سینہ کھولنے کا مطلب بٹن کھولنا نہیں ہے، کہیں بٹن کھول لیں گے، بٹن کھولنا نہیں ہے، بلکہ شرح صدر کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھانے ہی کے لیے میں نے یہ بٹن کھولنے والی بات کہی۔ سینے کے اوپر تو کپڑا لگے، بٹن لگائے رکھیے، سینہ کیسے کھلتا ہے، شرح صدر کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ کھول دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس کے سینے میں ایک نور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور سینے میں آ جاتا ہے، اللہ کا نور سینے میں یا قلب مومن میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے صاف نظر آتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے کہ کسی کو اس طرح سینہ کھل جائے، اسے محسوس ہو کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استفتی قلبک، تم اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، مفتیوں کو فتویٰ پوچھنے کے بجائے اپنے دل سے فتویٰ پوچھو۔ آپ کا دل یوں کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے،
تو پہلا فتویٰ تو دل کا ہی ہوتا ہے. آپ کا دل کہتا ہے یہ غلط ہے، آپ کا دل کہتا ہے یہ صحیح ہے، تو یہ پہلا فتویٰ ہے. پھر آپ مفتیوں سے پوچھ سکتے ہیں. استفتی قلبک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قلب سے فتویٰ پوچھو، تمہارا دل کیا کہتا ہے. اگر تمہارے دل میں اللہ کا نور ہے تو حق حق معلوم ہوگا، باطل باطل معلوم ہوگا. اور اگر آپ کا سینہ کھلا ہوا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نور آپ کو نہیں ملا ہے، تو پھر آپ کو غلط بھی صحیح نظر آئے گا، صحیح بھی غلط نظر آئے گا. اللہ اس سے حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال فرمایا. یوں سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ شرح صدر کیا ہے؟ یہ قرآن میں کہا نا کہ الم نشرح لک صدرک فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے. تو یہ شرح صدر کیا ہے؟ تو سیدھی سادی بات ہے، شرح صدر کا مطلب اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ یہ اللہ کا نور ہے جو مومن کے قلب میں ڈالا جاتا ہے. اب بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کا نور دل میں ڈالا جاتا ہے، کیسے معلوم ہو کہ اللہ کا نور میرے دل میں ڈالا گیا، آپ کے دل میں ڈالا گیا؟ کہ نظر تھوڑی آتا کہ یہاں کوئی نشانی آ جائے، یہاں کوئی نشانی آ جائے. تو اس لیے دوبارہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کوئی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کو یہ کیسا پتہ چلے کہ مومن کے قلب میں اللہ کا نور آیا نہیں آیا؟ نور آیا تو سینہ کھل گیا، نور آیا کیسے معلوم؟ قربان جائیے صحابہ کرام پر سوال کر کر کے دین کو کھول دیا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے یا جس کا سینہ کھل جاتا ہے اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ ایسے آدمی کو دنیا سے رغبت کم ہوتی ہے. دوسری علامت یہ کہ ایسے آدمی کو آخرت میں رغبت زیادہ ہوتی ہے. دنیا کما لیا، اتنا کمانا ٹھیک ہے، آ رہا ہے، لیکن آخرت کے کاموں میں رغبت زیادہ ہوگی. عبادت میں لطف آئے گا، عبادت میں مزہ آئے گا، غریبوں کو کھلانے میں مزہ آئے گا، یتیموں کے سروں پہ دست شفقت پھیرنے میں لطف آئے گا، غریب بچوں کو پڑھانے میں مزہ آئے گا، دوسروں کو خوش دیکھ کر خوشی محسوس ہوگی، دوسروں کو کھلا کر خوشی محسوس ہوگی. یہ آخرت کے کام ہے نا. خود تو ڈکار لے کے سو گیا، بازو پڑوسی بھوکا ہے، کوئی خیر خبر نہیں، یہ تو کوئی اچھی علامت نہیں ہے. تو آخرت کے کاموں میں اس کو رغبت زیادہ ہوگی. اور تیسری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت سے پہلے موت کے لیے تیاری کرتا ہو. جس آدمی میں یہ 3 چیزیں نظر آتی ہوں آپ سمجھ لو کہ اس کے دل میں اللہ کا نور آ چکا ہے، یہ دوسرے الفاظ میں اس کا سینہ کھل چکا ہے. یہ نور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس کو قرآن مجید میں کہا نا اللہ نور السماوات والارض. آسمان روشن ہے اللہ کے نور سے، زمین روشن ہے اللہ کے نور سے، کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہے اللہ کے نور سے. کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمان کا قلب، مسلمان کا دل بھی اللہ کے نور سے روشن ہو جائے. اس کے درجات ہیں، کئی درجات ہیں. سب سے زیادہ نور جو روشن ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ہے. پھر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر اولیاء اعظام ہیں. یہ سب وہ اشخاص ہیں، وہ سب افراد ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور گھر کر گیا. اور پھر شرح صدر ہوتا ہے تو آدمی حق کی طرف کھینچتا ہوا چلا آتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے اس کا. میں اس کے لیے ایک مثال آپ کو دوں تو شاید سمجھ میں بھی آئے اور آپ کو اونگنی بھی نہیں آئے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ فتح کر کے تشریف لائے، کعبۃ اللہ میں آ چکے ہیں.
کعبہ صاف کر دیا گیا، زمزم سے دھو دیا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کے نام کو پکارو۔ اب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور پکارنے لگے اللہ اکبر۔ ایک طرف کو کفار و مشرکین بیٹھے تھے، دوسری طرف مسلمان تھے۔ کفار و مشرکین دیکھنے لگے ایک غلام، ایک حبشی جس کی ہمارے معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جس کو غلاموں کی طرح مارا اور پیٹا جاتا تھا، وہ آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ کیا فرق ہو گیا؟ یہ تو کسی دولت مند کے لیے ہونا ملنا چاہیے تھا، اتنی بڑی سعادت تو کسی بہت پیسے والے کو ملنا تھا۔ اگر ایسا خیال کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، آج بھی آپ ایسا خیال کرتے ہیں تو غلطی پر ہیں، غلطی درست کر لو۔ اللہ کے پاس رنگ و نسل کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے پاس دولت و عمارت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کے پاس اس دل کی قدر و قیمت ہے جس میں اللہ کا نور جگہ کر چکا ہو۔ اور بلال حبشی سے بڑھ کر کوئی شخص ایسا نہیں تھا اللہ کے نبی کی نظر میں جو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر پکار۔ یہ عزت بخشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ اذان دے رہے تھے تو اس وقت جو بات ہوئی وہ اصل مجھے عرض کرنا ہے۔ ادھر یہ اذان دے رہے تھے، ادھر مسجد حرام کے باہر دروازے پر عرب کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو مشرکین کے بچے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، وہ کھڑے ہوئے حضرت بلال حبشی کی اذان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جیسے حضرت بلال حبشی کہتے اللہ اکبر تو بچے بھی اللہ اکبر چیخا مارتے۔ آج بھی بچے یہاں آتے ہیں نا، وہ بھی اللہ اکبر کہتے۔ تو مسلمانوں کے بچے اللہ اکبر کہتے ہیں، غیر مسلموں کے بچے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ آنے دو، ان کی زبان پہ اللہ آ جائے تو کوئی بری بات تو ہے ہی نہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو کے مذاق اڑا رہے تھے۔ ان میں سے ایک ذرا بڑا بچہ بھی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جاؤ ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ۔ صحابی گئے، پکڑ کے لانے کے لیے تو سارے بچے ہاتھ کہاں آئیں گے، وہ تو بھاگ گئے۔ بچے تو ہر زمانے میں بچے ہی ہیں، اسے لکھ کے رکھ لو۔ بچوں کے سلسلے میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا آواز کرتے ہیں، کیا غلاٹہ کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ آپ جب بچے تھے تو آپ بھی ایسے ہی تھے؟ آپ کیا ولی بن کے پیدا ہوئے کیا؟ بہت سے لوگ، بہت سے ذمہ دار حضرات بچوں پہ اعتراض کرتے ہیں، کیا یہ بچے ایسا آواز کرتے ہیں، ایسا چیخا مارتے ہیں؟ تو آپ جب بچے تو آپ کیا ولی بن کے پیدا ہو گئے؟ آپ بھی تو ایسے ہی کیے ہیں، بڑے ہوئے ہوں۔ ایسے بچوں پہ اعتراض مت کرو، پیار سے سمجھاؤ۔ آپ کے بچے ہوں، غیروں کے بچے ہوں، پیار سے سمجھاؤ۔ ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، یہ پرانے بڈھے لوگ بہت ڈانٹتے ہیں بچوں کو، ڈانٹنا نہیں چاہیے، ڈانٹنا نہیں، پیار سے بات کرنا بچوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بھی بچوں کو پکڑ کے لاؤ۔ اب جیسے ہی یہ صحابی گئے، بچے تو بھاگ گئے۔ ایک بچہ ذرا بڑا تھا، اب بڑا بچہ بھاگے گا تو شرم محسوس ہوگی، وہ بھاگے نہیں، کھڑے رہے، سو سینہ ٹھنکے، دیکھیں گے کون پکڑتا ہے۔ تو جانے والے صحابی ان کو پکڑ کے لائے۔ وہ تھے ہماری تاریخ میں مشہور و معروف صحابی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی۔ وہ ایک ملے، ان کو پکڑ کے لے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھائے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھایا، بٹھا کے فرمایا کیا بول رہے تھے، بولو۔ باہر کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ، وہ چیخ مار رہے تھے نا، مذاق کر رہے تھے، بولو۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میں ذرا غصے میں بھرا ہوا تھا، میں اللہ کے نبی کی صورت کو دیکھا اور میں دیکھ کے میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کیا بولنا ہے۔ اچھا ہم بول کے دیتے ہیں، تم بولو۔ تو حضرت ابو محذورہ مجبور تھے،
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہنا شروع کیا. اللہ کے رسول فرماتے اللہ اکبر. حضرت ابو محذورہ کہتے اللہ اکبر. پوری اذان اس طرح حضرت ابو محذورہ کو پڑھا دی. تب تک تو میرے سینے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے میرے سر پہ اس طرح ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر حدیث میں پوری تفصیل ہے، اچھا سمجھ کے رکھیے. سر سے اس طرح ہاتھ پھیر کر منہ پہ ہاتھ لا کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آیا. سمجھ میں آیا؟ ایسا ہاتھ لے کر آیا سینے تک، ایسا ہاتھ پھیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1 سیکنڈ کی بات کہ سینہ کھل گیا، اور پھر میں نے جو اللہ اکبر کی صدائیں اللہ کے نبی سے سنی تھی میں نے دہرانا شروع کیا. اس کے بعد تو اللہ کے نبی کا چہرہ میرے نزدیک اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ ہو گیا کہ آگے چل کر تو بہت بڑے صحابی بن گئے. یہ سینہ کھلنا کہتے ہیں اس کو. کچھ دیر پہلے اسلام سے نفرت، کچھ دیر پہلے محمد الرسول اللہ سے نفرت، کچھ دیر پہلے اذان کا مذاق. جب اللہ کے نبی کا ہاتھ سر پہ پڑا اور چہرے سے ہوتے ہوئے سینے تک آیا تو سینہ اللہ نے ایسا کھول دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے واپس ہونے لگے تو اب انتظار تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہر ایک کو خواہش تھی کہ دیکھیں اللہ کے نبی کس کو مؤذن بناتے ہیں مکے کا. کعبۃ اللہ کا مؤذن تو بنانا نا کسی کو. حضرت بلال حبشی تو مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، وہ تو واپس چلے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب تک اللہ کے نبی پردہ نہیں فرماتے اس وقت تک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو دل ٹوٹ گیا، چھوڑ کے دمشق چلے گئے، ملک شام چلے گئے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول خواب میں آئے اور حضرت بلال حبشی سے کہا بلال کیا بات ہے، تم ہم سے ناراض ہو گئے کہ مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے؟ تو بیدار ہوئے تو مدینہ کا سفر کیا، حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پڑھا، اذان دی تو مدینہ کا کوئی بچہ، بڑا، نوجوان، عورت ایسے نہیں تھے جن کی آنکھوں میں آنسو نہ آ گئے ہو کہ رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا. تو یہ تو مؤذن مسجد نبوی کے مؤذن ہیں. اب مکے میں کس کو مؤذن بنائیں گے؟ سارے صحابہ منتظر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن مکہ کعبۃ مسجد حرام کا مؤذن بنایا. اسی ابو محذورہ کو جو مسجد حرام کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اذان کا مذاق اڑا رہے اور بلا کے اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا تو سینہ کھل گیا. ایسے کھلا، ایسا کھلا کہ مکۃ المکرمہ میں ان کے انتقال تک وہی مؤذن تھے کعبۃ اللہ. تو یہ ہے رب اشرح لی صدری، یہ شرح صدر اللہ سے مانگو. کوئی کام کرنے سے پہلے یہ آیتیں پڑھ کے اپنا کام کرو، اللہ سینہ کھول دیں گے، ہر کام کرنے کی ہمت بھی آپ کو عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، آج اس کی 3 تاریخ ہے. اس مہینے کے ساتھ اسلامی سال شروع ہوتا ہے. اس اعتبار سے ہم آپ کو اسلامی سال، نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال آپ کے لیے خوشیوں، مسرتوں، سعادتوں کے ساتھ آپ کا گزرے. اس میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مکروہ اور ناپسندیدہ کوئی پریشانی اور مصیبت سے آپ کی بھی خصوصاً حفاظت فرمائے، پوری ملت اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. محرم الحرام کی 3 تاریخ 1432 ہجری، اسے اچھی طرح یاد رکھیے. اسلامی تاریخ کو یاد رکھنے کا مزاج بنائیے. انگریزی تاریخ کیا ہے؟ یہ ہے. اسلامی تاریخ کیا ہے؟ یہ ہے. فوراً ذہن میں ہر ایک دونوں یاد رکھنا چاہیے. جیسے آپ کو یہ یاد ہے کہ آج انگریزی تاریخ 10 ہے تو اسی طرح یاد ہونا چاہیے کہ محرم الحرام کی 3 تاریخ. چاند دیکھنا، چاند کی تاریخ کی حفاظت کرنا یہ اسلام میں فرض کفایہ ہے. یعنی اگر ساری امت اس کو نہ کرے
تو ہم سب گنہگار ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہلال کمیٹی متعین ہے، چاند دیکھتی ہے، آپ کو تاریخ بتاتے ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو اسلامی سال کی تاریخ یاد نہیں رہتی، یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں ہماری جامع مسجد میں ایک کتاب چھپی، نقوش جامع، جس میں اسلامی مضامین پر جو اخبارات میں میرے مضامین چھپتے تھے، ان مضامین کو شائع کر کے چھاپنے کا جب اور اس کے اجرا کا ارادہ کیا تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر یہاں بنگلور آ رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ 8 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد کا وقت دیا، تو 8 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد چہارشنبے کے دن۔ اب اتفاق دیکھیں کہ اس دن محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی، اور پہلی تاریخ میں یہ مبارک کام ہو چکا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ سال ہمارا اچھا گزرے گا۔ یہ نقوش جامع جو 350-380 صفحات کی کتاب ہے، یہ کتاب ہم نے اسی لیے جمع کی اور اسی لیے شائع کیا کہ مسلمان اسے پڑھیں۔ اس میں ترتیب سے ایسے مضامین جمع کیے گئے جو آپ کی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ مثلا طہارت و پاکیزگی کیسے ہونا چاہیے، استنجا کیسا کرنا چاہیے، وضو کیسا کرنا چاہیے، اس ساری اسلامی جتنی ضروری چیزیں ہیں اس کو ترتیب سے ہم نے اس میں جمع کیا ہے۔ اسے خریدو، اپنے بچوں کو پڑھ کے سناؤ، دوستوں کو دو، زیادہ سے زیادہ اس کو عام کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے اسلامی جو احکامات ہیں اس کو آسان زبان میں جو ہم لکھتے ہیں اس کو شائع کر کے کتابی شکل دی گئی، اور بہت ہی کم اس کا ہدیہ بھی رکھا گیا، 100 روپے رکھا گیا ہے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جامع مسجد میں بیپار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے۔ یہ کتاب فروخت ہوگی، اس کا پیسہ جو جمے گا وہ مسجد کا اکاؤنٹ ہے، اسی میں جائے گا۔ یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کتاب لکھی ہے، چھاپی ہے، تو وہ ہمارا کوئی اس میں ذاتی فائدہ ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، ہماری روزی روٹی تو اللہ پاک چلا رہے ہیں۔ کتاب کے شائع کرنے کا مقصد صرف آپ کو دینی معلومات دینا ہے، اور جو پیسہ بھی لیے بغیر بھی ہم دے سکتے ہیں، لیکن دے دیں گے تو پھر خالیت ہو جائیں گے نا، پھر کوئی کتاب چھاپنا تو پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے جو پیسہ آئے گا وہ بینک میں جائے گا، مسجد کے اکاؤنٹ میں جائے گا، سیکریٹری کے حوالے ہو جائے گا۔ پھر جب کوئی کتاب چھاپیں گے تو پھر آپ کو دیں گے، پھر اس کا پیسہ بھی مسجد۔ تو یہ پیسہ تجارت نہیں ہے، مسجد میں تجارت جائز بھی نہیں ہے، اسے لوٹ کر کے رکھیے۔ اور مسجد کے اندر جو تجارت کرتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے، یہ تجارت نہیں ہے۔ مسجد کی چیز مسجد کو حوالے کر کے مسجد ہی کو اس کی رقم جمع کر دی جائے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ 100 روپے کوئی بڑی بات نہیں، خریدیے، اپنے گھروں میں رکھیے، اس کو پڑھیے، پڑھائیے، دوستوں اور رشتہ داروں کو دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضرور جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ حضرات، جامع العلوم جامع مسجد، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ حضرات کی خصوصی اور للہیت اخلاص کے ساتھ کی گئی نصرت اور اعانت اور مدد کی وجہ سے خاص اللہ تعالیٰ نے اس کو شغف عطا فرمایا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اکابر حضرات جیسے اب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر، نائب صدر، سیکریٹری، نائب سیکریٹری، جن سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں، جو ہر حال میں حکومت سے بھی ٹکر لیتے ہیں، سپریم کورٹ سے بھی ٹکر لیتے ہیں، لیتے آ رہے ہیں۔ متبنہ بل جب پاس ہوا تھا تو اس وقت پرسنل لا بورڈ نے ہی ٹکر لی تھی سپریم کورٹ سے، اور پارلیمنٹ میں قانون بنانا پڑا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو متبنہ بل پاس ہوا ہے وہ نہیں ہوگا، اسلام کا جو حکم ہے وہی چلے گا۔ یہ پرسنل لا بورڈ ہی اس کا جو ہے ذمہ لیے ہوئے، سارے اکابر جو آئے تھے انہوں نے سب نے جامع مسجد کے اندر جو تعلیمی نظام چل رہا اس کو بے حد پسند کیا، دعائیں دیں اور فرمایا کہ ہم اس کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی قابل قدر اور قابل تقلید کام ہے۔ یہ سب کا صحرا آپ حضرات کے سر جاتا ہے کہ آپ کے وہ 5-10 روپئے جو آپ جمعہ میں ہماری مدد کرتے ہیں، جو قطرہ قطرہ بن کر آج کروڑوں روپئے کی املاک بن چکا ہے۔ ہزاروں بچے یہاں قرآن، حدیث اور دینیات، عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
سب اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان، سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ کی چھوٹی بڑی مدد و نصرت و اعانت کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے خیر کے، عافیت کے فیصلے فرمائے، ہماری اور آپ کی اولاد کو اسلام سے وابستہ کریں، دنیا کے فتنوں سے بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔